بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نوافل ادا کرو اور فرائض کی پابندی کرو۔ عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ جو پڑھ لیتا، آدھی زندگی اس کی نیکیوں میں گزرتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد یا ولیو اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، پھر انشاءاللہ تعالی میاں بیوی میں بھی اور آپس میں آپ کی صلح رہے گی ہر ایک کے ساتھ۔ تو اللہ کے ذکر میں بہت طاقت ہے، تو درود و سلام بھی پھر پڑھا کرو، اللہ کے ناموں کا ورد اور درود و سلام۔ باقی ہر ایک عبادت جو ہم کرتے ہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، یہ اس کی مرضی، لیکن درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں بھی قبول ہوتی ہے۔ دوسری عبادتیں ہماری شاید دکھافے میں آ جائیں، شاید ہمارے رزق میں کوئی کمی بیشی ہو، لیکن درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں قبول ہوتی ہے۔ خواہ اس کو آپ دکھلاوے کی شکل میں اونچا پڑھیں، منہ میں پڑھیں، دل میں پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، چلتے ہوئے پڑھیں، درود و سلام قبول ہی ہوتا ہے، منظور ہی ہوتا ہے۔ اس لیے درود و سلام کی کثرت کیا کرو۔ قرآن پاک میں آیتیں سب نے پڑھی ہوئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہتا ہے خود بھی درود پڑھتا ہوں، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا، تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو تو سلام بھی پڑھو۔ سمجھ آگئی بات کی؟ قرآن پاک کا حکم ہے، تو ہم پھر کیا پڑھتے ہیں؟ یہی پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں درود پڑھو، تو اب اس کا ترجمہ پڑھو ذرا۔ اللہم صلی علی، اللہ درود پڑھتا ہے اپنے حبیب پر، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور کیسے ابراہیم علیہ السلام پر پڑھا تھا درود، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو ہم اللہ کو ہی کہتے ہیں یا اللہ تو ہی پڑھ ہے، اللہم صلی علی، تو اس لیے یہ قبول ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک میں کہہ رہے درود پڑھو، تو ہم پھر وہ جو اللہ پڑھتا ہے وہی پڑھتے ہیں۔ اس لیے دوستو، یہ ہر حالت میں منظور ہوتا ہے، اس لیے درود و سلام کی کثرت کیا کرو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔